حضرت موسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ. قوم موسیٰ نے ضد کی تھی، سب کے ذہن میں ہوگا کیا ضد کی تھی کہ ہمیں احسن تم پتہ ہے لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ کا دیدار کرنا ہے. ضد کی، آواز کیا آئی؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، امپاسبل، دیکھ ہی نہیں سکتے. ضد کی. جناب کلیم اللہ گئے، کہنے گئے پالنے والے پھر یہ ضد کر رہے ہیں. کہا اچھا جائیے 70 چن کے لے آئیے. مجھے نہیں پتا، 70 چن کے لے آئی. چنے لے گئے طور پر. قرآن نے کیا کہا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. طور پر نور کی ہلکی سی جھلک آئی. کیا ہوا؟ طور کے پرخ سے اڑ گئے. موسیٰ کلیم اللہ غش کھا گئے، ساتھی ہلاک ہو گئے. اچھا ایک بات تو اسی آیت نے بتا دی نا، اگر ساتھی بھی موسیٰ جیسے ہوتے ہلاک نہ ہوتے، جلتے نہیں، بے ہوش ہوتے ہے. اگر ساتھی بھی موسیٰ جیسے ہوتے، اس کا مطلب موسیٰ جیسے نہیں تھے، اسی لیے جل گئے، ہلاک ہو گئے. 70 لے کے گئے تھے. کسی ایک کا نام بھی پتا ہے؟ بولنے میں بخل نہیں کرنا. کسی کا نام پتا ہے جن 70 کو لے کے گئے تھے؟ نہیں پتا. ہاں یہ کلیم اللہ تھے جو لے کے گئے 70، کسی کا نام نہیں پتا. حسین کربلا میں 72 لایا، حسین کربلا میں 72 لائے ہیں. ایک ایک کا نام معلوم ہے، کون کیا تھا، کون کیسا تھا، کس کی صفت کیا تھی، کس کا معیار کیا تھا. ہاں اب یہ کلیم اللہ ہوا کیا؟ ایک واقعہ ہے، بس اس واقعے کو سن لیں. ہوا کیا کہ اچھا اس پورے واقعے پہ قرآن کریم کے ایک سورے کا نام ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ یعنی دکاؤ. چیپٹر کا نام کیا ہے؟ دکاؤ بقرہ. ٹھیک، اور توجہ ہے سب کی میری طرف؟ ہاں دکاؤ بقرہ. بچے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. کم سے کم یہی شرف ہے کہ حسین کی مجلس میں اپنے امور چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. اب عبداللہ کی مجلس میں آئے. بہرحال سنیں سارے جوان احباب بزرگان جو تشریف فرمائے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی، غریب زہرا آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. یاد رکھیے سورہ بقرہ پورا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور جب قتل ہوا تو دوسرا ٹرائب جو تھا وہ آ گیا کہ بھئی ہمیں تو قاتل چاہیے. قاتل کون ہے؟ آئے کلیم اللہ کے پاس کہ بھئی قاتل پتہ کرنا ہے. تاریخ ہے یہ اور پورا واقعہ قرآن کریم کا. کہا قاتل پتہ کرنا. کہا کیا کریں؟ کلیم اللہ نے کہا اچھا رکو، رب سے بات کی کہ اس طرح ہے معاملہ. کہہ رہے ہیں قاتل کا پتہ کرنا ہے کہ قاتل کون ہے، کیسے پتہ چلے، نہیں تو لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا. قاتل پتہ چل جائے. اب رب نے حکم دیا کہ ان سے کہیے کہ ایک گائے لے. توجہ کر رہے ہیں؟ ایک گائے لے، اس گائے کو ذبح کرے، اس کے ایک جز کو مقتول کے جسم پہ مارے. مقتول زندہ ہو کے قاتل کا نام بتا دے گا. مقتول زندہ، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے کوئی، یہ قرآن ہے. کا مقتول زندہ ہو کے قاتل کا نام بتائے. اب ذرا یہودیت مزاج سمجھو. اتنے جوان بیٹھے ہوئے، مولا تم سب کی خیر کریں. یہودیت مزاج سمجھو. اب بھائی بات تو آسان سی تھی نا، بات آسان سی تھی کہ بات رینڈم جنرل تھی کہ جاؤ کوئی بھی گائے خریدو، اس کو ذبح کرو، اس کے ایک جز کو مقتول کے جسم پہ مارو، مقتول اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا. بات تو جنرل تھی. اب یہودی آ گئے، موسیٰ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کا وزن کتنا ہو، اس کی دم کیسی ہو. توجہ ہے بھائی؟ ایک بات جنرل رکھی تھی پروردگار نے، عام رکھی تھی. کہا کہ بھائی یہ کر لو، نہیں مانے. اب سوالات کیے. کلیم اللہ نے کہا اچھا ٹھہرو. کہا پروردگار وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں، ایسے پوچھ رہے ہیں، کیا کیا جائے، کیا کریں؟ کہا موسیٰ ان سے کہو اس طرح کی وہ گائیں ہونی چاہیے. اب آ گئی اسپیسیفیکیشنز. جوان سمجھ رہے ہو نا جو کہہ رہا ہوں میں؟ اب آ گئی اسپیسیفیکیشنز. اب معین کر دیا، اب اس شرائط سے باہر کی گائیں نہیں چلے گی. توجہ، اب وہی گائیں چاہیے جو رب نے بول دی. اب تو سر پکڑ لیا کہ بھائی کیا کریں. بھائی پہلے حکم عام تھا، مان لیتے، اب تو خاص ہو گیا. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کو چلے. یہ واقعہ میں یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں جوانوں، یاد رکھنا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے کو چلے. اب ادھر تاریخ نے لکھا کہ وہ گائے ایک جوان کے ورثے میں آئی تھی. جو اسپیسیفیکیشنز پروردگار نے بتائی تھی، ان تمام خصوصیات کی حامل وہ گائے جو تھی ایک جوان کے ورثے میں. کیسے آئی؟ اب توجہ کرو، اور امید کرتا ہوں میرا جوان اس بات تک پہنچ کے اس پہ جواب دے گا. اب وہ گائے ایک بچے کے جوان کے ورثے میں تھی. کیسے آئی؟ کہا ایک روز اس جوان کے بابا نے اسے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا. جوانوں تم سے بات کر رہا ہوں اب میں، پانی پلاؤ.
تو جوان گیا کوزے میں پانی لایا. جب پانی لے کے آیا تو بابا سو چکے تھے, تو ہاتھ میں کوزا لیے کھڑا رہا کہ کب میرے بابا کی آنکھ کھلے اور کب وہ پانی کا تقاضا کریں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اف سے زیادہ کوئی ہلکا لفظ ہوتا نا تو اللہ وہ استعمال کرتا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. یہ کہنے کی حد تک باتیں نہیں ہے بھائی, اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سچائی 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 جپتے رہو, یہ پتہ ہی نہیں سچائی کس چڑیا کا نام ہے. ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے, اف تک نہ کرو. مولا فرماتے ہیں اس سے ہلکا لفظ ہوتا تو استعمال کرتا پروردگار. ارے آج اولاد پیرنٹس کے مقابل کھڑی ہو گئی. واہ واہ, یہ ادب رہا, یہ احترام رہا. حکم یہاں تک ہے کہ اگر باپ چل رہا ہو ساتھ تو خبردار اولاد کا قدم باپ کے قدم سے آگے نہیں جانا چاہیے. یاد رکھنا جوانوں, جب تک باپ حیات ہوتا ہے نا اولاد شیر نہیں ببر شیر ہوتی ہے. یہ ہے باپ, یاد رکھنا میرا جملہ. کیا احترام, کیسے احترام کرنا ہے خود معین کرو. بہرحال کہا وہ کوزہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا کہ اگر بابا کی آنکھ کھل گئی, مجھ سے پوچھ لیا اور میں نہ ہوا تو کیسے میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. باپ کی آنکھ کھلی, دیکھا بچہ کھڑا ہوا ہے کوزہ لے کے ہاتھ میں. کہنے لگے بیٹا ابھی تک کھڑے ہو؟ کہ بابا خدا جانے آپ کی آنکھ کب کھل جاتی, کب آپ پانی مانگتے, میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا, کیا جواب دیتا. پیشانی کو بوسہ دیا, پانی پیا, اور اب وہ گائیں جو باپ کی ملکیت تھی باپ نے اپنے اس بیٹے کو تحفتاً دی. اب آپ کہیں گے قبلہ باپ کی اطاعت کا یہ ثمرہ مل رہا ہے کہ گائیں مل رہی ہے, اس لیے آپ نے سنا دیا. آپ سنو ہوا کیا. ہاں ادھر وہ چل رہے گائیں ڈھونڈتے ہوئے بنی اسرائیل والے, وہ چلے بنی اسرائیل والے. ادھر ماں نے کہا اے میرے بیٹے, ابھی تو باپ کی اطاعت تھی, اب ماں کی, اے میرے بیٹے اگر کوئی خریدار آئے نا تو قیمت معین کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. اب یہاں ماں کی اطاعت بھی شامل ہو گئی. اگر پیچھے والے احباب ہیں ساتھ میرے, ماں کی اطاعت بھی شامل ہو گئی. ہاں اب وہ بنی اسرائیل والے وہ گائیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے, دیکھا وہ فلاں جوان کے پاس ہے, پہنچے, کہا بھائی یہ گائیں ہمیں دے دو. جوان کو ماں کی بات یاد تھی, کہا اماں خریدار آ گئے کیا کریں. ادھر پروردگار عالم نے طے کیا اس گائے کی کھال کو اور وسیع کر دیا. ماں نے کہا بیٹا ان سے کہہ دو اس گائے کی کھال میں جتنا سونا ہے یہ اس گائے کی قیمت ہے. یہ دنیا میں انعام مل رہا ہے پیرنٹس کی اطاعت کا, آخرت میں جو رب نے رکھا ہے وہ تو کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اب اس نے کہہ دیا کہ اس گائے کی کھال میں جتنی قیمت ہے سونا ہے اتنی اس کی قیمت ہے. اب ان کو تو چاہیے تھا, مجبوری تھی, لے کے چلے. کہا بھائی معاملہ طے ہو گیا, لے کے چلے. گائے ذبح کی, توجہ میں نے بہت زحمت دی آج اپنے سننے والوں کو. گائے ذبح کی, گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا, مقتول کے جسم پہ مارا, مقتول زندہ ہی نہیں ہوا. اب تو چلے کلیم اللہ کے پاس. موسیٰ اتنی زحمت سے ہم نے گائیں ڈھونڈی, گائیں ڈھونڈنے کے بعد لے کے آئے, اس کو ذبح کیا. توجہ, ذبح کیا. میں نے بہت آپ کو زحمت دی لیکن یہ جملہ محفوظ فرمائے. ذبح کیا, ذبح کر کے اس کے جز کو مقتول کے جسم پہ مارا, مقتول زندہ ہی نہیں ہوا. یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ ایک لمحے بھر کے لیے کلیم اللہ نے سوچا اور ایک سوال کیا, یہ بتاؤ اجرت ادا کر دی؟ جو بول رہا ہے امام زمانہ راضی رہے. لو اب جملہ کہتا ہوں, اجرت ادا کر دی. کہا نہیں, کہا جاؤ پہلے اجرت دے کے آؤ. تو پتا چلا اجرت بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے ہم نے مان لیا قرآن رحمت ہے, قرآن برکت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے. اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک اجرت ادا نہیں کرا. یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, یا علی. بس میرے پاس وقت نہیں بچا. کہا اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک اجرت ادا کر کے آئے. اسی جز کو مارا مقتول کے جسم پر. مقتول اٹھا, بعض نے لکھا نام بتایا قاتل کا اور مر گیا, بعض نے لکھا کچھ عرصے زندہ رہا. ہاں حسین وارث ہیں, ایک ایک جوان توجہ کرے, ایک ایک دوست توجہ کرے. حسین وارث ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے. وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے. ادھر ہوا کیا, مقتول اٹھا زندہ ہوا, قاتل کا نام بتایا. ہو گئی بات یہاں تک. مقتول اٹھا زندہ ہوا, قاتل کا نام بتایا. حسین وارث ہیں. حسین یعنی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات مقتول بھی قاتل کا نام بتاتے ہیں.
تو حسین وارث موسیٰ کے اگر یہاں تک آ گئے، وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ ایک ماحول تھا، ایک زمانہ تھا ایسا کہ ایک ہستی تھی حضرت مظاہر کی، انہوں نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، آج کا کھانا ہمارے گھر کھائیے گا۔ نانا ابھی سارے نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ابھی سارے ساتھ نہیں آئے۔ جناب مظاہر نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں آج کھانا تناول فرمائے۔ نبی نے دعوت مظاہر کو قبول کیا۔ مظاہر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حبیب۔ حبیب نے کہا بابا رسول خدا تو آئے، حبیب کا دوست نہ آئے۔ حسین ابن علی کو حبیب نے دعوت دی، حبیب کی دعوت کو حسین نے قبول کیا۔ ادھر جناب مظاہر اپنے گھر میں سفرے کو چنوا رہے تھے کہ رسول خدا اور ابا عبداللہ نے آنا ہے۔ ادھر حبیب اپنے گھر کی چھت پہ، حسین وارث ہے موسیٰ کا، ابھی تک سارے ساتھ نہیں آئے، حسین وارث ہے موسیٰ کا۔ حبیب اپنی گھر کی چھت پہ ابا عبداللہ کا اور رسول خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر نبی نے نواسے کے ساتھ چلنا شروع کیا مظاہر کے گھر کی طرف۔ ادھر حبیب دیدار شوق ابا عبداللہ میں اپنے گھر کی چھت پہ تھے، پیر آگے گیا، حبیب گرے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین وارث ہے موسیٰ کا، یا زہرا، حبیب گرے، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جناب مظاہر نے حبیب کو پارچے میں لپیٹا، گھر کے اوپر والے حجرے میں حبیب کو رکھ دیا۔ نبی خدا آئے، جناب مظاہر نے اپنے گھر کو، نبی خدا جب تشریف لائے، جناب مظاہر کا گھر نورانی ہوا ابا عبداللہ اور رسول خدا کے آنے کے سبب، اپنی آنکھوں کو منور کیا۔ ادھر رسول خدا دسترخوان پہ تشریف فرما ہوئے، ادھر حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، کہا نانا ہمارا دوست نظر نہیں آ رہا۔ رسول نے فرمایا حسین جائیے اپنے دوست کو لے آئیے، حسین وارث ہے موسیٰ کا، وارث وہ جو وراثت کو بڑھا دے۔ حسین گھر کے اوپر والے حجرے میں آئے، حبیب چادر میں لپٹے سو رہے تھے۔ حسین نے شانہ ہلایا، آواز